السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم نے الہاد کی بحث شروع کی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الہاد کی جو قسمیں ہیں وہ 8 ہیں۔ ان میں سے ہم نے پہلی قسم یہ پڑھی تھی کہ ہم اللہ رب العزت کا وہ نام رکھیں جو نام قرآن میں نہیں ہے اور صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا ایسا نام رکھ رہے ہیں اپنی رائے، عقل، سوچ سے، تو یہ الہاد ہے۔ پھر دوسری قسم ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ہم اللہ رب العزت کے وہ نام جو قرآن میں آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتلائے، یعنی صحیح حدیث میں موجود ہے، ان میں سے کسی ایک کا ہم انکار کر دیں، کسی کا انکار کریں، تو یہ الہاد ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے وہ جس کو ہم آج پڑھیں گے وہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ناموں کو ثابت کریں اور انکار نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بغیر صفات کے مانیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بغیر صفات کے مانیں کہ وہ سمیع ہے لیکن بغیر سم کے، سنتا نہیں، بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں، علیم ہے لیکن جانتا نہیں، غفور ہے لیکن بخشتا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ کی صفات کا انکار کریں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے آپ کو کل بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں وہ نام اللہ کی صفات پر مشتمل ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، تو صفت رحمہ ان کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ رحم بھی کرتا ہے۔ جب اللہ ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، تو وہ صفت السمع سے بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یسمع سنتا ہے، بصیر یبصر وہ دیکھتا ہے، علیم یعلم وہ جانتا ہے، غفور یغفر وہ بخشتا ہے۔ اللہ کے نام بغیر صفات کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ صفات کے اوپر مشتمل ہیں۔ لیکن معتزلہ اور ان کے بے شمار پیچھے چلنے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام جو ہیں وہ بغیر صفات کے ہیں۔ اللہ کے نام کیا ہیں؟ وہ بغیر صفات کے ہیں۔ وہ ناموں کو مانتے ہیں لیکن ناموں کے اندر جو صفات ہیں ان کو نہیں مانتے۔ ناموں کے اندر جو صفات ہیں وہ ان کو نہیں مانتے۔ تو یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جو بالکل غلط ہے۔ تو یہ اصل میں ان کے 5 اصول ہیں، ان معتزلہ کے۔ ان 5 اصولوں میں سے پہلا اصول جو ہے وہ عدل ہے، دوسرا توحید ہے، تیسرا وعید ہے، اور چوتھا منزلۃ بین منزلات ہے، منزلتین ہیں، اور 5واں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ پہلا اصول عدل۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ جبریہ قدریہ آپ نے سنا ہوں گے کسے، کہ کہتے ہیں کہ افعال العباد جو ہے ان کا خالق اللہ نہیں ہے،
یعنی یہ قدریہ ہے۔ قدریہ وہ کہتے ہیں کہ افعال العباد جو انسان عمل کرتا ہے اس کا خالق خود انسان ہے، اللہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدریہ مجوس حاضی الامہ، اس امت کے مجوسی ہیں چونکہ دو خالقوں کو مانتے ہیں، دو خالقوں کو مانتے ہیں کہ مخلوق کا خالق، انسانوں کا خالق اللہ، لیکن جو افعال العباد ہیں، جو انسانوں کے کام ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ کہتے ہیں ان کا خالق جو ہے وہ انسان خود ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم کہیں کہ انسان وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہے گا تو یہ ایمان لائے گا، اللہ چاہے گا یہ کفر کرے گا، تو پھر جب اللہ کے چاہنے سے اس نے کفر کیا پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈالے تو یہ تو ظلم ہے، تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے ارادے کا انکار کر دیا، اللہ کے ارادے کا انکار کر دیا۔ تو یہ ان کا پہلا اصول ہے، عدل ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، صرف بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں ہم عدل کریں گے کہ انسان خود اپنے اعمال پیدا کرتا ہے، انسان خود افعال کرتا ہے اپنے ارادے سے، اللہ کا کوئی ارادہ نہیں۔ اگر ہم اللہ کا ارادہ مان لیں تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا تو ایمان لایا، اللہ نے چاہا تو اس نے کفر کیا، تو پھر اس کافر کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ پھر اس کا کیا جرم، اس کا کیا گناہ؟ تو یہ ظلم ہے۔ تو لہذا ہم کیا کریں گے کہ اللہ ارادہ نہیں کرتا، بندہ خود اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہے، اس لیے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو عدل یہ ان کا پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں توحید۔ توحید ان کے ہاں کیا ہے؟ توحید ان کے ہاں یہ ہے کہ توحید یہ ہے ان کے ہاں کہ اسماء و صفات کا انکار، یعنی اللہ کی صفات کا انکار، اسماء کو مانتے ہیں بغیر صفات کے، یہ توحید ہے، یہ ان کے ہاں توحید ہے۔ اور ایک وعید ہے۔ وعید کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کافر، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ مرنے کے بعد اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبائر کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ان کا ایک اور اصول ہے۔ پھر المنزلۃ بین منزلتین، کہتے ہیں دنیا میں کوئی شخص نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے، چوری، ڈاکہ، قتل یہ بھی کرتا ہے، تو ہم اس کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ کو مان رہا ہے، رسول کو، آخرت کو مان رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن ہم اس کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے منزلۃ بین منزلتین، نہ کافر نہ مسلمان، نہ کافر نہ مسلمان، کافر اور مسلمان کے درمیان ایک منزلہ ہے، یہ انہوں نے ایک اپنی نئی چیز ایجاد کی۔ اور اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بس حکمرانوں کے خلاف جہاد کرنا، خوارج کی طرح۔ خوارج اور یہ ایک ہی ہیں، معتزلہ، یعنی یہ ان کا کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کیا کہ حکمرانوں کے خلاف بولنا، ان کے خلاف باتیں کرنی، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ تو یہ ان کے 5 اصول ہیں معتزلہ کے۔ تو ان 5 اصولوں میں سے ایک اصول توحید ہے۔ توحید ان کے یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کرنا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اور اللہ کے ناموں کو ماننا، اللہ کے ناموں کو ماننا بغیر صفات کے ماننا، اللہ کے ناموں کو ماننا بغیر صفات کے۔ ان کا عقیدہ سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ماننا بغیر صفات کے مانیں گے، یہ ان کے ہاں توحید ہے، یہ ان کے ہاں توحید ہے۔ یہ عقیدہ معروف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اجماع السلف کے خلاف ہے، فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، عقل سلیم کے خلاف ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ عقیدہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ قول جو ہے یہ لغت عربی کے بھی خلاف ہے۔ یہ عقیدہ لغت عربی جس میں قرآن اترا ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے اس کے؟ لغت عربی میں یعنی عربوں کے ہاں سمیع اس کو نہیں کہتے جو سنتا نہ ہو، بصیر اس کو نہیں کہتے جو دیکھتا نہ ہو، بصیر اس کو نہیں بولتے جو دیکھتا نہ ہو۔ دیکھنے والے کو بصیر بولتے ہیں، سننے والے کو کیا بولتے ہیں؟ سمیع بولتے ہیں، جاننے والے کو علیم بولتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اسماء بغیر صفات کے یہ عربی زبان کے خلاف ہے۔
عربوں کے ہاں یہ نام اس وقت رکھے جاتے ہیں جب وہ صفات پر مشتمل ہوں، جب وہ صفات پر مشتمل ہوں۔ اللہ سمیع ہے بغیر سننے کے، عرب اس عقیدے کو نہیں جانتے۔ اللہ بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں، عرب اس عقیدے کو نہیں جانتے۔ اس لیے یہ عقیدہ کس کے؟ لغت عربی کے بھی خلاف ہے۔ جہاں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، عقل اور فطرت کے خلاف، وہاں لغت عربی کے بھی خلاف ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو بھائی یہ دیکھتا نہیں، ہم اس کو کہیں یہ بصیر ہے۔ یہ سنتا نہیں، ہم اس کو کیا کہیں اس کا چہرہ نہیں، ہم کہیں اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ نہیں، ہم کہیں اس کے ہاتھ ہیں۔ ہاں یہ زندہ نہیں، ہم اس کو کہیں زندہ، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عربوں کے ہاں، عقل والوں کے ہاں نام یہ اس وقت ہم دیتے ہیں جب وہ ان پر کیا ہے، وہ صفات بھی موجود ہوں، وہ صفات بھی، وہ دیکھتے بھی ہوں، سنتے بھی ہوں، جانتے بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس وقت بولتے ہیں۔ اس کے بعد تم اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہو، اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب تم اللہ کی ذات کو مانتے ہو تو دنیا کے سارے اہل علم، سارے اہل عقل، کافر، مشرک، ملحد، اس دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذات ہو اور بغیر صفات کے ہو، کوئی ذات ہو اور بغیر صفات کے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اللہ رب العزت کو مانتے ہو، اس کے اسماء کو مانتے ہو، لیکن کیا اس کی صفات کو نہیں مانتے؟ ایسی کوئی ذات ہے ہی نہیں دنیا میں، گویا کہ تم اللہ کو ہی نہیں مانتے، گویا کہ تم اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پھٹی کی بھی صفات ہے، پنکھے بھی کی صفات ہیں، ہر چیز کی، دنیا میں جو چیز موجود ہے، اللہ کی ذات اگر ہے، وہ شیء ہے تو اس کی صفات بھی ہیں، کیسے جس کے اس کو زیب دیتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذات ہو اور بغیر صفات کے ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء اور رسول، اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو کہا، اذ قال لابی یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، اے میرے ابو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یعنی الہ ہونے، جن کو تم الہ مانتے ہو، الہ ہونے کے ضروری ہے کہ ان کی صفات ہوں، وہ سنتے ہوں، دیکھتے ہوں، مشکلیں دور کرتے ہوں، حاجتیں پوری کرتے ہوں، بات کرتے ہوں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو چلایا تو فرمایا تم اس سے بات کرتے ہیں، لا یکلمہم، جو تم سے بات نہیں کرتا۔ وہ سامری نے جو بنایا تھا تو وہ ان سے بات نہیں کہا، کیسے تم نے اس کی عبادت شروع کر دی؟ یہ تو تمہاری بات کا جواب نہیں دیتا، بات نہیں کرتا۔ تو الہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات کرتا ہو، وہ سنتا ہو، دیکھتا ہو، رحم کرتا ہو، مشکلیں دور کرتا ہو، حاجتیں پوری کرتا ہو، تو وہ الہ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ الہ ہے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کیا ہوں؟ اس کی صفات ہوں۔ بغیر صفات کے وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ مخلوق کو حاجتیں ہیں، مخلوق کو مشکلیں پیش آتی ہیں، حاجتیں پیش آتی ہیں، تو جب وہ مشکلیں دور ہی نہیں کرتا، حاجتیں پوری ہی نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں، رحم کرتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، صفات ہی نہیں، تو مخلوق کی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ مشکلات کیسے دور ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا الہ ہو اور اس کی صفات نہ ہوں۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ الہ ہو اور اس کی صفات نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو اسماء و صفات کا معاملہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے، تو یہ غیب کا ہے۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ غیب کا معاملہ ہے۔ تو غیب کے معاملے میں تم ایک فتویٰ لگا رہے ہو کہ اللہ رب العزت کی صفات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ غیب کے اوپر تم ایک فتویٰ لگا رہے ہو کہ اللہ رب العزت کی صفات نہیں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ کیسے پتہ چلا؟ کیا تم 7 آسمانوں کے اوپر جا کر اللہ کو دیکھ کر آئے ہو؟ اس جیسی کوئی چیز دیکھ لی، یا نبیوں اور رسولوں نے تمہیں بتلایا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات نہیں ہیں؟ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی صفات نہیں ہیں؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا نا کہ اللہ ہم سے غائب ہے،
وہاں جا کر اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نبیوں اور رسولوں نے یہ بتلایا نہیں، تب ہم کیا کریں ہیں؟ اس لیے تم یہ کہ نبیوں رسولوں نے یہ نہیں بتلایا کہ اللہ کی صفات نہیں، اب تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیسے تمہیں پتہ چلا؟ تم کہتے ہو عقل نہیں مانتی، یہ اس عقل کا ادھر کوئی کام ہی نہیں ہے۔ عقل تو وہ ہوتی ہے پہلے پڑھتی ہے، دیکھتی ہے، مطالعہ کرتی ہے، تجربے کرتی ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ تم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا، نہ دیکھا، نہ مطالعہ کیا، نہ غور و فکر کیا، پھر تمہیں کس نے بتا دیا کہ عقل نہیں مانتی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ کی صفات نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو ایک طرف عقلانی کہتے ہو اور دوسری طرف جھوٹ بولتے ہو بغیر مطالعے کے، بغیر دھوکے کے۔ عقل کا معنی یہ ہے کہ پہلے پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تجربہ کیا جائے، اس میں تحقیق کی جائے، تنقید کی جائے، پھر اس کے بعد جو رزلٹ ظاہر ہو پھر اس کا فتویٰ لگایا جائے۔ تو اللہ کو تم نے دیکھا نہیں، اللہ کی ایسی کوئی چیز نہیں، رسولوں نے بتایا نہیں، تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ کی صفات نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسی کام نہ کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ ایسا ہے جیسے تم کرتے ہو کہ قرآن میں اگر کوئی 10 سپارے مانے، 10 نہ مانے، آدھا مانے، آدھا نہ مانے، کچھ صورتیں مانے، کچھ نہ مانے، کچھ صفات مانے، کچھ نہ مانے، کیا اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں، ہم اس کو کافر کہیں گے، اس کو کافر کہیں گے۔ اللہ کی صفات کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے۔ تم کچھ قرآن کو مانو، کچھ نہ مانو، یہ تو تم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ تو بعض کتاب کو ماننا، بعض کو نہ ماننے والا تو کافر ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تم بعض کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے ہو، ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ کہ کچھ کو مانے، کچھ چونکہ اللہ کی صفات کا تذکرہ قرآن میں، صحیح حدیث میں ہے، کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، کہتے ہم اسماء کو مانے کے بغیر صفات کے، یہ تو بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا ہے، اور یہ کفر ہے، اور یہ کفر ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ تم کیا معنی کرتے ہو؟ قرآن میں آیا نا سمیع، علیم، رحیم، غفار، صمد، رحمان، یہ آئے ہیں اللہ کے نام، ان کا کیا معنی ہے، ان کا کیا مفہوم ہے؟ جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نام ہیں بغیر صفات کے ہیں، بغیر صفات کے، اور اللہ کے قرآن میں اللہ یبصر، یخلق، یرحم، یغفر، اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں، تو ان کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سمیع کا معنی کہ سنتا نہیں، سمیع کا معنی نہیں، سمیع کا معنی کیا ہے؟ سمیع کا معنی جو آندھا نہیں، سمیع کا معنی کیا ہے؟ آندھا نہیں ہے۔ اور سمیع کا معنی نہیں بھائی، بصیر کا معنی کیا ہے؟ ان سے پوچھو تو کہتے ہیں آندھا نہیں ہے۔ اور سمیع کا معنی کیا ہے؟ جو بہرا نہیں ہے۔ سمیع کا معنی کیا ہے؟ بہرا نہیں۔ علیم کا کیا معنی؟ کہ جاہل نہیں۔ یعنی صفات مثبتہ نہیں ثابت کریں گے، صفات منفیہ ثابت کریں گے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ اللہ یہ عیب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے، یہ اللہ کے لیے کبھی بیان نہیں ہو سکتا۔ بھائی آپ کے ابو والد صاحب سعودیہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئیں، لندن سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئیں، آپ لوگوں کے سامنے ان کا تعارف کریں، میرے ابو آکسفورڈ یونیورسٹی سے، سعودیہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے، یہ جاہل نہیں ہے، یہ جاہل نہیں ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ تعارف ہے، یہ تعریف ہے، یہ نہیں تعریف نہیں ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ کی یہ تعریف نہیں ہے کہ تم کہو اللہ علیم کا کیا معنی کہ اللہ جاہل نہیں، اللہ علیم ہے کیا مطلب کہ اس کا معنی یہ ہے جاہل نہیں، یہ علیم کا معنی جاہل نہیں۔ علیم کا معنی کہ وہ علیم ہے، ایسا علیم کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ماضی کی چیزوں کو، مستقبل کی، حاضر کی، ظاہری چیزوں کو، پوشیدہ چیزوں کو، ممکن کو، مستقبل کو، مستحیل کو، ہر چیز کا اس کے بارے میں علم ہے۔ یہ کمال ہے، یہ کمال نہیں کہ وہ جاہل نہیں۔ بھائی وہ دیکھتا ہے لیکن کیا ہے؟ آندھا نہیں ہے۔ ہم آپ کہتے ہیں بصیر، بصیر کا کیا معنی؟ جی وہ آندھا نہیں ہے۔ یہ کوئی ترجمہ ہے؟ یہ کوئی معنی ہے اس کا؟ یہ معنی لغت عربی کے بھی خلاف ہے، یہ معنی بیان کرنا غلط ہے۔ اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہ اللہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ موجود، نہ غیر موجود، نہ اللہ دیکھتا ہے، نہ کہتے ہیں نہیں دیکھتا، نہ سنتا ہے، نہ نہیں سنتا۔ وہ ان ساری چیزوں سے آزاد ہو گئے، ان ساری چیزوں سے آزاد ہو گئے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر ہم کہیں اللہ رب العزت سنتا ہے تو اس سے تمثیل لازم آئے گی، اگر اللہ کی صفات کو ثابت کریں گے تو تمثیل لازم آ جائے گی، تو اس لیے اللہ کی صفات کی ہم نہیں ثابت کریں گے کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے، اللہ بخشتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے۔ کیونکہ یہ کہا، اللہ کی صفات کو ثابت کیا
کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہے، تو اس سے تمثیل آئے گی۔ اور اگر کہیں اللہ نہیں ہے، اللہ سنتا نہیں ہے، اگر ہم کہیں اللہ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اللہ معاف نہیں کرتا، اگر ہم نفی میں بیان کریں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے عدم ہو جائے گا۔ مثلا کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ کی صفات نہیں، اللہ کی اسماء نہیں، تو ہم اگر یہ کہیں تو اس سے عدم لازم آتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ ہے، اللہ کی صفات ہیں، اسے تمثیل لازم آئے گی۔ سمجھ آئی؟ بھئی یہ موبائل ہے یا ہوگا ہے یا ہوگا نہیں ہے، دو میں سے ہو کیا؟ وہ کہتے ہیں ہے، نہیں ہے۔ موبائل نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں ہے، نہ کہتے نہیں ہے نہ کہتے ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کہتے ہیں ہے موبائل تو اس سے تمثیل ہو جائے گی، اور اگر کہتے ہیں نہیں ہے تو اس سے عدم لازم آتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، دونوں کفر ہے۔ اس لیے نہ کہتے ہیں اللہ ہے نہ کہتے ہیں نہیں ہے، نہ کہتے ہیں اسماء و صفات ہیں نہ کہتے ہیں اسماء و صفات نہیں ہیں۔ ہم نہ یہ کہتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، آزاد ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ کی صفات ہیں، تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ تمثیل۔ اور اگر کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، اللہ کی صفات نہیں ہے، تو اس سے عدم کہ اللہ نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے نہ یہ کہتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں، تو یہ پاگل پنہ ہے، یہ مستحیل ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں، یہ کوئی حقیقت ہی نہیں۔ چیزیں یا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، چیزیں یا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ وہ تو ہم مذاق اڑاتے ہیں کس کا؟ تثلیث والوں کا۔ وہ کہتے ہیں یہ تین ہے، تین نہیں ایک ہے، ایک نہیں تین ہے۔ بھئی یہ تین ہو گیا، یہ تو ایک نہیں ایک ہے تو تین نہیں۔ کہتے ہیں ایک بھی ہے تین بھی ہے، کہتے ہیں ایک بھی ہے تین بھی ہے، توحید بھی ہے اور تثلیث بھی ہے، دونوں کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے سارے پانی جتنے سمندر ہیں ان کو اپنی مٹھی میں ڈال لو، جیسے یہ ممکن نہیں۔ اس طرح تثلیث اور توحید سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم چھوڑ دیں، کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ یہی بات یہ کر رہے ہیں، اللہ ہے نہیں ہے، اللہ نہیں ہے نہیں ہے، نہ ہے نہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ تم یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے، ان جیسی باتیں کرو گے، جیسے وہ کسی سوراخ میں گئے تو تم بھی گاؤ گے، شبرن بشبر، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بھی وہی باتیں کر دی، تو یہ کفر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ ہے نہ نہیں ہے، یہ مستحیل ہے۔ والمستحیل لیس بشیء، مستحیل کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، مستحیل کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی؟ اس لیے معتزلہ کا اور یہ جہمیہ کی جو باتیں ہم نے کل پڑھی تھی یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہیں؟ غلط ہیں کہ اسماء و صفات کے منکر ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں اسماء کو مانیں گے اور صفات کے بغیر مانیں گے۔ یہ بات ان کی غلط ہے، عقل نقل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس سے کئی چیزیں لازم آتی ہیں۔ اشاعرہ اور ماتوریدیہ جو ہے، اشاعرہ اور ماتوریدیہ جو ہیں وہ 7 صفات کو مانتے ہیں، وہ بھی معتزلہ کی طرح کہتے ہیں ہم اسماء کو مانیں گے اور صرف 7 صفات کو مانیں گے، ان 7 صفات کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں مانیں گے۔ یہ شافی جتنے بھی ہیں یہ اشاعرہ ہے الا من رحمہ، حنفی جتنے بھی ہیں یہ ماتوریدیہ ہے الا من رحم، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہے۔ یہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ، ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری، ابو الحسن اشعری نے یہ عقیدہ نکالا معتزلہ اور اہل سنہ کے درمیان، پھر اس نے خود یہ عقیدہ چھوڑ کر اہل سنہ کی جماعت میں آ گیا، اہل سنہ کی پوزیشن میں آ گیا۔ تو یہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کتنی صفات کو ثابت کرتے ہیں؟ 7۔ وہ 7 صفات کون کون سی ہیں؟ کہتے ہیں علم، حیات، قدرت، کلام، سمع، بصر، ارادہ۔ یہ کتنی صفات ہیں؟ 7 ہے۔ کیا کون کون سی؟ علم، حیات، زندگی، قدرت، کلام، سمع، بصر، سننا، بصر اور ارادہ، یہ ارادہ۔ کہتے ہیں یہ 7 صفات ثابت کرتے ہیں، باقیوں کو نہیں ثابت کرتے۔ بھئی یہ 7 صفات کو کیوں ثابت کرتے ہو، باقیوں کو نہیں ثابت کرتے؟ کہتے ہیں جب ہم نے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، کہتے ہیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 7 صفات کو ثابت کریں، 7 صفات کو ثابت کریں، باقیوں کا انکار کریں۔ کون کہتے ہیں؟ ماتوریدیہ اور اشاعرہ۔ پاکستان میں ساری ماتوریدی۔ آپ کہیں گے دیکھیں اس کے 2 سینگ ہوں گے، کہیں کوئی خاص پگڑی بندی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہاں اہل حدیث بھی اشاعرہ اور ماتوریدی تھی، ٹھیک ہے؟ ہماری جنگ آپس میں اسماء و صفات میں نہیں ہوتی، ہم وہی تھے جو ہم تھے وہی تھے۔ یہ سعودیہ والے آئے، سعودیہ حکومت بنی
ہمارے طلباء وہاں گئے پڑھنے کے لیے، پھر عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا سیکھ آئی۔ ثناء اللہ امرتسری نے باقاعدہ وہاں جا کر مناظرے کیے کہ اشاعرہ صحیح ہے، پھر رجوع کیا، ان کا رجوع باقاعدہ لکھ کر رجوع کیا، وہ رجوع ثابت ہے، وہ اس کا باقاعدہ چھپ بھی چکا ہے۔ بڑے بڑے علماء یہاں ہمارے رجوع کیا، ابھی بھی کچھ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں اشاعرہ صحیح ہیں، ابھی بھی کچھ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے یہاں یہی تماشا ہوتا تھا، جو اہل السنہ توحید میں حقیقی ہیں وہ حنبلی ہیں۔ اہل السنہ کا عقیدہ جن کے پاس اصلی ہے وہ نہ مالکیوں کے پاس ہے، نہ شافیوں نہ حنفیوں کے پاس ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ حنابلہ کے پاس ہے۔ حنابلہ محمد بن عبد الوہاب آئے توحید پر کام کیا، یہ وہی کام ہے جو ابن تیمیہ ابن قیم نے شام میں کیا تھا۔ وہ شام کی جو فضیلت کی حدیثیں ہیں نا، وہ یہی معنی ہے کہ وہ علم سارا اب سعودیہ میں آیا، دوبارہ ایک کیا ہوا، دوبارہ تجدد آیا اور لوگوں نے دین اور اسلام کو سیکھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مدینہ یونیورسٹی بنی تو طلباء پڑھنے گئے، سیکھے، عقیدہ سیکھا، تو پتہ چلا اب الحمدللہ بے شمار اہل حدیث کیا ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا عقیدہ صحیح کر لیا اسماء و صفات کے اوپر۔ اور اسی طرح اب حنفیہ اصلیہ کے نام سے بھی ایک جماعت موجود ہے، ان کا عقیدہ بھی اہل السنہ والجماعہ کی طرح ہے، وہ لوگ بھی اب سمجھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں، حقیقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے جو دولت عثمانیہ تھی انہوں نے جنگیں ونگیں تو کی، لیکن صوفیت کو پھیلایا، صوفیت کو اتنا پھیلایا، یقین مانیے گا کہ وقت نہیں میں آپ کو بتلاؤں کہ قرآن و سنت پتہ نہیں ہم سے کتنے لاکھوں میل دور چکا تھا۔ اسلام نے، لغت عربی نے کوئی ترقی نہیں کی ان کے زمانے میں، کوئی ترقی نہیں کی کوئی۔ حتیٰ کہ میں حیران ہوتا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا کہ قرآن نہیں ہوتا تھا پورے گاؤں میں، ایک کسی مسجد میں قرآن آتا تھا 2 دن کے لیے آپ کے پاس ہے، 2 دن اس وقت پورے گھر کی صفائی ہوتی تھی، کلر ہوتا تھا ایک خاص مٹی سے، پھر عورتیں نہا دھو کر تو کیا ہوتے بسم اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پورے سطروں پہ پڑھتی تھی، ان کو پڑھنا پڑھانا کسی کو نہیں آتا تھا۔ مسلمان اتنے قرآن و سنت سے دور ہو گئی، یہ سعودیہ والے آئے، عربی نے ترقی کی، کتابیں چھپی، اسلام پر کام ہوا، محنت ہوا، آج ہم اتنے عقیدہ پڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ پڑھ رہے ہیں۔ سعودیہ فلمیں ڈرامے بنا کے دیتا، ہم کہتے ہیں زندہ باد، وہ ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے، ہم اس کی دشمنی کرتے ہیں، ہم سعودیہ کی دشمنی کرتے ہیں۔ عجیب امت ہے ہم لوگ، عجیب امت ہے ان کے اوپر۔ اور جب اس نے ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ ان کا ایک ہیرو تھا، اپنی قوم کے لیے لڑتا تھا، تو جب وہ ایک بکریوں کے چرواہے نے اس کو گرفتار کرا دیا، تو انہوں نے گرفتار کر کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں گرفتار کرایا؟ کہا اس لیے کہ یہ گولیاں چلتی تھی تو میری بکریاں ڈسٹرب ہوتی تھی، اس لیے میں نے اس کو پکڑا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہیرو کو، ان کو ایسے پکڑاتے ہیں، جو قومیں ایسے ظلم کریں ان کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ہیرو ان کو مانتے ہیں جو ہمیں تباہ و برباد کریں، جو ہماری اصلاح کریں، جو ہمیں عقیدہ سکھائیں، جو ہمیں قرآن و سنت سمجھائیں، جو یونیورسٹیاں کھول کے ہمیں تنخواہیں لگائیں، سب کچھ کریں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کتنی صفات کو مانتے ہیں؟ 7 صفات کو مانتے ہیں۔ یہ 7 صفات کیا ہیں جناب؟ 7 صفات میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، کلام ہے، سمع ہے، بصر ہے اور ارادہ ہے۔ یہ کیوں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں عقل مانتی ہے، باقیوں کو عقل نہیں مانتی۔ 7 صفات عقل کا تقاضا ہے۔ بھائی عقل کیسے مانتی ہے 7 صفات کو، باقیوں کو نہیں مانتی؟ کہتے ہیں جب ہم نے مخلوق کو دیکھا تو ہم نے دیکھا ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہے۔ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ دیوار ہے، ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہے۔ اختلاف الکون، یہ چیز مخلوق کا اختلاف، تعارض، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ ارادہ، اگر اللہ ارادہ نہ کرتا ہوتا تو ہر چیز ایک ہی ہوتی، ایک ہی شکل ہوتی، ایک ہی کچھ ہوتا۔ تو اللہ ارادہ کرتا ہے، تو اس سے ہر چونکہ کائنات مختلف ہے، اس کے ڈیزائن، صفات، آلات مختلف ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ارادہ کرتا ہے۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو زندہ بھی ہوگا، طاقت بھی رکھتا ہوگا، کلام بھی کرتا ہوگا، سنتا بھی ہوگا اور دیکھتا بھی ہوگا۔ تو یہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو ارادہ کرے یہ صفات اس کی ہونی چاہیے۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ انہیں 7 صفات کو مانیں، باقیوں کو نہ مانیں۔ انہوں نے 7 صفات کو اس لیے نہیں مانا کہ قرآن میں آ گیا، صحیح حدیث میں آ گیا تو مان لیں، نہیں، کہتے ہیں ہماری عقل دلالت کرتی ہے۔ عقل کیسے؟ ایسے
کہ جب ہم نے مخلوق کو دیکھا تو ہر مخلوق دوسری سے الگ الگ ہے. الگ ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ ارادہ کرتا، جو ارادہ کرے گا وہ زندہ بھی ہوگا، سنتا بھی ہوگا، دیکھتا بھی ہوگا، کلام بھی کرتا ہوگا، طاقت بھی رکھتا ہوگا. اس لیے ہم نے 7 صفات کو مانا. ٹھیک ہے. اب آپ ان سے پوچھیں کیوں نہیں مانتے ہو جی باقی صفات کو؟ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی. کیا مانتے ہیں؟ عقل نہیں مانتے. یہ بات ان کی غلط ہے. کیوں بھائی؟ اگر عقل نہیں مانتی تو نقل تو مانتی ہے نا، قرآن و سنت تو مانتا ہے. تم نے لا الہ الا اللہ عقلی رسول اللہ تو نہیں پڑھا نا. لا الہ الا اللہ امامی رسول اللہ قریتی رسول اللہ نہیں پڑھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اسلام جو دے وہ لے لو، جو نبی دے لے لو، جسے منع کرے چھوڑ دو. تو تم نے یہ پڑھا مانو جب نقل کہتی ہے. دیکھیں نا، مثلا مان لیتے ہیں کہ چھت پہ جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک ادھر سے جاتا ہے ایک ادھر سے جاتا ہے. اگر یہ راستہ بند ہے، اگر یہ راستہ بند ہے تو وہ راستہ کھلا ہے، ادھر سے چڑھ جاؤ چھت پر. اگر تمہاری عقل نہیں مانتی تو نقل تو مانتی ہے، قرآن و سنت میں آیا ہے. قرآن و سنت میں آیا ہے تو کافی ہے، اس کو مانو، چڑھو چھت پر. اسلام کو مانو، باقی صفات کو مانو چونکہ نقل میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رسولوں نے بتلایا ہے اور یہ غائب ہے، یہاں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. العقل لا مدخل له فی باب الاسماء والصفات. تمہاری عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں اجتہاد کر کر کے بتائے. نہیں، اللہ کی صفات غایت درجے کا کمال رکھتی ہیں، اس کمال کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے عقل اگر نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آرام کرو. نقل مانتی ہے، قرآن و سنت میں آیا تو اس کو مانو. تو یہ بات تو ہم تب کہیں گے جب ہم تم مانیں اس بات کی کہ عقل نہیں مانتی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عقل سلیم مانتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عقل سلیم مانتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں کوئی بات قرآن و سنت میں آ جائے اور وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے خلاف ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں، مستحیل ہی نہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ہو نہیں سکتا. ہاں، کچھ چیزیں وراء العقل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وراء العقل ہوتی ہیں، مخالف العقل نہیں ہوتی، یعنی عقل کے پیچھے ہوتی ہیں. ابھی ہماری عقل نے اتنی ترقی نہیں کی، ابھی ہماری عقل نے ترقی نہیں کی. میں نے بتایا تھا نا کہ سائنس نے جو یہ ہماری قرآن کی جو آیات جو نشانیاں، ان میں سے 80%، 100 میں سے 80% تجربے میں کیا، مانا، کہتے یہ 100/100 باتیں صحیح ہیں. 20% کے بارے میں نہ انکار ہے نہ اس بات ہے. کیوں؟ کہ ان کی سائنس نے ابھی ترقی نہیں کی. کیا ہمارا سلسلہ آدم اور حوا سے شروع ہوا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فرشتے ہیں، جن ہیں، قیامت ہے، کیونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی. تو یہ اب سائنس کے خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، چونکہ ابھی عقل چھوٹی، سائنس چھوٹی. جس دن عقل اور سائنس بڑی ہو جائے گی تو یہ باتیں بھی مان لے گی، یہ باتیں بھی مان لے گی. تو اس لیے یہ کہنا کہ عقل کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، عقل کے خلاف ہو سکتی ہی نہیں، عقل کے خلاف ہو سکتی ہی نہیں. سمجھ آئی بات؟ اب دیکھیے گا، بہت سارے لوگ ہیں وہ ان کو مسجد میں آ کر سرد میں درد شروع ہو جاتا ہے، مولویوں سے نفرت، اسلام سے نفرت. وہ کہتے ہیں مولوی، وہ کہتے ہیں عورتیں جو یہ لبرل عورتیں ہوتی ہیں وہ مولویوں کو نام سن کر چڑھتی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. کسی مولوی سے شادی کر لیں. ہاں، دنیا کے بیکار سے شادی کر لیں گی، لیکن مولوی سے کیوں؟ ان سے ایک آدمی انٹرویو لے رہا تھا تو اس نے کہا اگر آپ کو فرض کریں برقع دے دیا جائے پہننے کے لیے تو آپ کیا کریں؟ کہتی میں مر جاؤں. تو برقع، یہ ٹوپی والا برقع پہنوں اور میں چلوں، میں مر جاؤں، میں تصور نہیں کر سکتی. اور یہ ننگی تو ہوتی ہے، کس طرح کے کپڑے آپ کو پتہ ہے پہنے ہوئے. تو اگر یہی بات جو پردہ کرتی ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، شرعی چہرہ ڈھانپتی ہے، اس کو بولیں تو اس کے یہ چڈی اور یہ پہن کے بازار میں چلو گے، مر سکتی ہو، یہ کام نہیں کر سکتی. تو کہتی ہے یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس طرح کا لباس پہنوں، کیونکہ اس کی فطرت سلیمہ حیا موجود ہے. اس کی فطرت سلیمہ خراب ہو چکی ہے، کس نے؟ شیطانوں نے خراب کر دی ہے. ماں باپ نے، یہودی عیسائی مجوسی معاشرے نے بنا دیا ہے. جب روس میں جنگ ہو رہی تھی، روس اور افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، انہوں دنوں ایک افغانی کا بیٹا گیا وہاں پڑھنے آکسفورڈ یونیورسٹی میں. وہ روس کی جو وہاں کیپٹل ہے، کیا نام ہے اس یونیورسٹی کا؟ بہرحال ایک یونیورسٹی وہاں پڑھنے کے لیے گیا، ذہن سے نام نکل گیا اس کا. تو واپس آیا، باپ نے اس کو خط لکھا کہ بیٹا گہرا جو بہن بڑی ہو گئی، شادی وادی کرانی ہے اس کی، گہرا پیسے دو.
وہ گھر آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا ابا تو یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کی باہر کیوں شادی کرا؟ میں جو ہوں میں شادی کر لیتا ہوں، گھر کا کام گھر میں رہے گا۔ اس نے کہا تو کرے گا اپنی بہن سے؟ کہتا ہے ہاں یہ لڑکی ہے، باہر سے بھی تو لڑکی ہی رہیں گے، یہ بھی لڑکی ہے۔ اب وہ جہاں سے پڑھ کر آیا نا وہاں سے متاثر ہو کر اپنے بابا کو سمجھ آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھو۔ اندر گیا، اس نے گن لوڈ کی اور آ کر پھڑکا دیا، گولیاں مار دی، چل تیری چھٹی ہے، تو بہن سے شادی کرے گا؟ کیوں؟ اس کی عقل خراب ہو چکی، وہ عقل خراب ہو چکی ہے اس کی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اسلام حیا کا نام ہے، تو عقل سلیم کبھی اس بات کو منع کر ہی نہیں سکتی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ اسماء و صفات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ نے قرآن و سنت میں اپنے لیے بیان کی۔ کیا یہ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی، یہ عیب ہے، یہ تمثیل لازم آ جائے گی، یہ ہے وہ ہے؟ کیا اللہ قرآن و سنت میں اپنی توہین کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں آخر ہوں، میں رحم کرتا ہوں، میں یخلق ہوں۔ کیا نہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ یہ؟ تو کیا اللہ کے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں؟ جو چیزیں وہ اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اللہ کو زیب نہیں دیتی؟ کیا کوئی انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ خود اپنی مذمت بیان کرے، کس کے؟ رسولوں کو بھیج کر رسول اس کی برائی کریں اور مخلوق کو کہے میری برائیاں یاد کرو؟ یہ میں نہیں، اللہ کی اسماء اور صفات اللہ کی غایت درجے کی تعریف ہے، کمال ہے۔ کہ اللہ کی توہین نہیں ہے کہ میری عقل نہیں مانتی اسے توہین لازم آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے کمالات ہیں، اسے اللہ کی بڑائی، کبریائی، عظمت ہیں، اللہ کا حسن، خوبیاں اس سے ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی توہین نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو جی اگر ہم نے یہ صفات مانی تو یہ عیب ہیں، تو ہماری عقل نہیں مانتی، یہ عیب ہیں، تمثیل ہو جائے گی تو یہ کفر ہو جائے گا۔ تمہیں کفر لگتا ہے، تمہاری عقلیں خراب ہو چکی ہیں۔ وہ جو اپنی بہن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، جیسے اس کی عقل خراب ہو چکی ہے، تمہاری عقلیں بھی خراب ہو چکی ہے، ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ان کی باتیں سب بکواسات ہیں، سب الٹی سیدھی ہیں۔ تو جتنی بھی باتیں کی جائیں یہ ساری باتیں ان کی غلط ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، اگر ان سے ہم تھوڑی سی بات پوچھیں، زیادہ نہیں مختصر سی بات پوچھیں، وہ بات یہ پوچھیں ان سے کہ تم کہتے ہو تمثیل لازم آ جائے گی، تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ تمثیل کی نفی قرآن میں ہے، اسماء و صفات کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے، دونوں قرآن میں ہے نا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رحمان رحیم غفور کہاں پر ہے؟ قرآن میں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کہاں پر ہے؟ قرآن میں، دونوں قرآن میں۔ تو اس سے اگر اسماء و صفات کے ثابت کرنے سے تمثیل لازم ہوتی تو دونوں کا ذکر قرآن میں تھوڑا ہوتا۔ وہ جب اللہ رسول بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا قدم ہے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس وقت تمثیل لازم نہیں آتی تھی۔ ہم کہیں گے تو تمثیل لازم آ جائے گی، جی مسئلہ ہے۔ اچھا تم اللہ کی ذات کو مانتے ہو نا، تو مخلوق بھی ذات ہے اللہ کی، جب اللہ کی ذات کو مانتے ہو تو تمثیل لازم نہیں آتی۔ اس وقت کہتے ہو اللہ کی ذات جیسے اللہ کو زیب دیتی ہے، اللہ کی ذات جیسے اللہ کو زیب دیتی ہے، تو ابھی بھی کہو نا صفات اللہ کی ہے جیسے اللہ کو زیب دیتی ہیں۔ اگر ذات کو ثابت کرنے سے تمثیل لازم نہیں آتی تو صفات کو ثابت کرنے سے تمثیل کیسے لازم آتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب اسماء و صفات کو ثابت کرنے کا تین ہی طریقے ہیں۔ یا تو سب کہو جی اسماء و صفات ایسے ہیں جیسے مخلوق ہے، تمثیل کرو، جیسے ممثلہ ایک قوم ہے، پوری بحث ہے اس کے اوپر جو کرتے ہیں، مشبیہ ممثلہ ایک قوم ہے، علولیہ وحدت الوجود، ان کا رد اپنی جگہ پر جیسے وہ کرتے، یا کہو یا تو انکار کرو کوئی اللہ کے اسماء و صفات نہیں، جیسے جامعہ ہے، یا اہل السنہ کی طرح سارے ثابت کرو یا سارے ثابت نہ کرو، یا ثابت کرو یا ثابت نہ کرو۔ یہ کیا کہ سات کو ثابت کریں گے، باقیوں کو ثابت نہیں کریں گے، باقیوں کو ثابت کریں گے۔ قرآن و سنت نے جتنی ثابت کی ساری مانو، کچھ کو مانو کچھ کو نہیں مانو، یہ ظلم ہے۔ جہاں تک تمہارا یہ کہنا کہ عقل نہیں مانتی، نہیں، یہ تمہاری خواہشات نہیں مانتی۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کی آزادی، ان کو عورتوں کی آزادی نہیں چاہیے، ان کو اپنی آزادی چاہیے عورتوں تک پہنچنے کی، اپنی ہے کہ آزادی سے عورتوں کے پاس پہنچ سکیں، بدکاریاں کر سکیں، اس لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ جہاں تک تم کہتے ہو عقل نہیں مانتی، نہیں، عقل سلیم مانتی ہے۔ پھر تمہاری عقل، میں نے ابھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ ہم سے غائب ہے۔ تمہاری عقل کو کس نے یہ ٹھیکہ دیا کہ وہ اللہ کے بارے میں اٹھ کے باتیں کرے؟ نہ تم نے پڑھا، نہ سمجھا، نہ دیکھا، نہ غور کیا، اور کہتے ہو کہ عقل نہیں مانتی۔ یہ تو بات ہی بالکل جھوٹ ہے۔ یا ساری کو مانو
یا سب کا انکار کرو یا سب کی تمثیل کرو، کچھ کو مانو کچھ کو نہ مانو. کہتے یہاں عقل مانتی ہے یہاں نہیں مانتی، اس سے بڑا کفر اور جھوٹ کوئی ہے ہی نہیں. یہاں کوئی عقل وقل کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تمہاری خواہشات کا مسئلہ ہے، یہاں تمہاری خواہشات کا مسئلہ ہے. تو میرے بھائیوں، تو یہ ہے رد اشاعرہ کے اوپر. اور پہلا میں نے کیا بتایا آپ کو کہ ہم اسماء و صفات کو الہات کی قسمیں بتا رہا ہوں. پہلا الہات کی قسم کیا تھی کہ ہم اللہ کے وہ نام رکھیں، وہ صفات بیان کریں جو اللہ نے اپنے لیے قرآن و سنت میں بیان نہیں کی. دوسری وہ جو اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں ان میں سے کسی کا انکار کریں. تیسرا یہ کہ اسماء و صفات مانیں لیکن بغیر صفات کے مانیں، بغیر صفات کے مانیں، بغیر سے. چوتھا یہ ہے، آج کا درس تھوڑا سا مشکل ہے، غور کریے گا، عوامی بالکل بھی نہیں ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اسماء و صفات کو مانیں لیکن اس کے ساتھ تمثیل کریں. اسماء و صفات کو مانیں لیکن اس کے اندر تمثیل کریں. کیسے تمثیل؟ کہ اللہ سنتا ہے ہماری طرح سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے ہماری طرح دیکھتا ہے، اللہ جو ہے نا وہ رحم کرتا ہے ہماری طرح رحم کرتا ہے. تو ہم اسماء و صفات کی کیا کریں؟ تمثیل کریں. یہ تمثیل ہوتی کیا چیز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب تک یہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے شرح نہ کروں گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے کچھ ٹائم تھوڑا سا مجھے دے دیں اور غور کریں. یہ درس آپ کے لیے باہر والوں کو شاید مشکل ہی سمجھ آئے. آپ طلباء ہیں، ہم درسوں سے فارغ ہیں یا ہم درسوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے، آپ نے آگے چل کر لوگوں کو سمجھانا. تمثیل کا معنی کیا ہے؟ مسئلہ یمثل تمثیلاً ذکر و مماثل الشیء. تو کسی چیز کا مثل ذکر کرنا، یہ چیز اس جیسی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ تمثیل کیا ہے؟ هو ما اثبت اللہ عز وجل لنفسه من الاسماء الحسنى والصفات العلیٰ. کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہے اسماء و صفات میں سے، آپ اس کو مخلوق کے ساتھ تمثیل کریں. تمثیل یہ ہوتی ہے، ایک تکییف ہوتی ہے کہ کسی چیز کی صفات کا تذکرہ کرنا. میرے پاس ایک گھر میں قلم ہے، اس کی صفات ایسی ہیں، لمبی ہے، موٹی ہے، چھوٹی ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، اس کی صفات کا ذکر کرنا. صرف صفات کا ذکر کرنا یہ تکییف ہے. کیف یکیف تکییفا، یہ کیا ہے؟ کیفیت بیان کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے اللہ کے لیے. تمثیل کیا ہے؟ کہ کسی چیز کی صفات کا دوسری چیز کی صفات سے مقابلہ کرنا. میں کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ اس ہاتھ کی طرح ہے، یہ ہاتھ اس ہاتھ کی طرح ہے، یعنی جو صفات اس ہاتھ میں ہیں وہ صفات اس ہاتھ میں ہیں. تو دو چیزوں کا ذکر کرنا، دو چیزوں کی صفات کا تذکرہ کرنا، لیکن اس میں مقابلہ کرنا، اس میں آپس میں مقابلہ کرنا کہ یہ صفات اس جیسی ہے، یہ قلم اس جیسا ہے، یہ کتاب اس جیسی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ چیز اس جیسی ہے. اس کو کہتے ہیں تمثیل. تمثیل کیا کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز کی صفات کا تذکرہ کر کے دوسری چیز کی صفات کے ساتھ اس میں آپس میں مقابلہ کرنا، کہنا کہ یہ کیا ہے، جیسے یہ تیر اس جیسا ہے، یہ پاؤں، یہ قدم اس جیسا ہے، اس دوسرے قدم کی جیسا ہے، یعنی بالکل ایک طرح. جو صفات، جو کیفیت، جو عدد اس میں پایا جاتا ہے وہی اس میں پایا جاتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمثیل. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمثیل. تکییف یہ ہوتا ہے کہ صرف صفات کا ذکر کرنا کہ فلاں چیز جو لمبی ہے، چھوٹی ہے، موٹی ہے، پتری ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، یا پیلی ہے، نیلی ہے، سفید ہے، کالی ہے، کچھ بھی اس کی صفات، یہ مطلقاً مقابلہ نہ کریں تو وہ تکییف ہے. جب اس کا کسی سے مقابلہ کریں کہ فلاں چیز کے ذریعے ہے تو یہ تمثیل ہو جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ تمثیل. اور تمثیل جو ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے قرآن میں. اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں؟ ادلہ نقلیہ موجود ہیں. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر ولم یکن لہ کفوا احد. اور اسی طرح فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو یہ آیاتیں تمثیل حرام ہے، جائز نہیں ہے مطلقاً. اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیع. اے هل تعلم لہ سمیع، کیا تم نے اس جیسی کوئی چیز دیکھی ہے؟ یہ نفی التمثیل بطریق الاستفہام، نفی بطریق الاستفہام ابلغ و اشد ردا من مجرد النفی. یہ جملہ میں بولا ہے هل تعلم لہ سمیع. جب کسی چیز کی نفی کریں اور نفی کریں کس کے اندر؟ چیلنج کر کے. هل تعلم لہ سمیع، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی صفات جیسا کوئی نہیں، اور اگر ہے تو لا کر دکھا. هل تعلم لہ سمیع، اس جیسا کوئی جانتے ہو تو لاؤ.
تو ایک مجرد نفی ہوتی ہے صرف نفی، اور ایک نفی ہوتی ہے بطریق استفہام، یعنی سوالیہ انداز میں نفی کرنا، چیلنج کے ذریعے سوالیہ انداز میں نفی کرنا۔ جو نفی سوالیہ انداز میں ہوتی ہے وہ شدید ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے اس میں، جو صرف نفی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ بطریق الاستفہام یعنی سوالیہ انداز میں نفی کر رہا ہے کہ اللہ کا کوئی مثیل نہیں، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اور اگر تو نہیں مانتا تو لا کر دکھا۔ یہ چلید ہے، یہ چلید ہے۔ تو اللہ نے مجرد بھی نفی کی ہے، اور کس طرح کی یہ نفی؟ استفہام کے ذریعے۔ جو استفہام کے ذریعے نفی ہوتی ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک نفی اور دوسرا چیلنج۔ ایک نفی، میں کہتا ہوں اس جیسی کوئی چیز نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہے، میں کہتا ہے تو پھر لا کر دکھا، کوئی ہے تو پھر تمہارے پاس لا کر دکھا، پھر چیلنج ہے۔ تو چیلنج میں نفی بھی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے نفی کے اندر جو طریقہ نفی کا ہوتا ہے، جو استفہام کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نفی ہوتی ہے اور دوسرا چیلنج ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو میری بات نہیں مانتا تو پھر میرا چیلنج ہے، لا کر دکھا، لا کر دکھا۔ تو اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء هل تعلم له سمیع۔ تو اللہ نے مجرد بھی نفی کی اور بطریق الاستفہام یعنی استفہام کے ذریعے بھی نفی کی ہے، یعنی اس کے اندر چیلنج بھی موجود ہے۔ تو ادلہ عقلیہ تو بہت واضح ہیں، اس میں اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اور جو مخلوق کی صفات ہیں، یہ دونوں میں آپس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات ازلی، ابدی، ہمیشہ سے، ان میں کمال ہی کمال ہیں اور ان میں ذاتی ہیں۔ مخلوق کی جتنی صفات پہلے نہیں تھی پھر ہیں، پھر ان میں کمال نہیں، پھر وہ عطائی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خالق کی صفات مخلوق کے اندر، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ کبھی وقت ملا تو تھوڑی سی کو کھولوں گا آپ کو۔ یہ تصور جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے، یہ ایک بڑا کفر ہے کہ لوگ مخلوق کی صفات کو اللہ پر کیا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر۔ یہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو بت ہیں جیسے خبر احاد ہے، مجاز ہے، اس طرح مخلوق کی صفات کو اللہ پر قیاس کرنا، یہ بڑے بڑے بت ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یہ خبر واحد ہے، حدیث قرآن و سنت کا رد کرتے ہیں۔ یہ مجاز ہے، اس کا رد کر دیتے ہیں۔ کیا مجاز، کیا خبر احاد، کبھی وقت ملا تفسیر بتاؤں گا۔ اسی طرح یہ بھی کہنا کہ جی ہمیں نہیں سمجھ آتا، ہماری عقل تو یہی کہتی ہے۔ بھائی تمہاری عقل، تمہاری صفات کو، تمہاری عقل تو مخلوق کی صفات پہ قیاس اکھاڑ بچھاڑ تحقیق کر سکتی ہے نا، اللہ کی صفات کے بارے میں تھوڑی کر سکتی ہے کہ کہتی ہو میری عقل نہیں مانتی۔ یہ کہنا ہی کفر ہے کہ میری عقل نہیں مانتی۔ قرآن و سنت میں آ گئی، تم کہو ان چیزوں کو میری عقل نہیں مانتی اس لیے نہیں مانتا، یہ ہے کفر۔ کیوں کفر ہے بھائی؟ تمہیں حق کس نے دیا کہ مخلوق کی صفات کو اللہ پر قیاس کرو، اللہ کی برو؟ کیا تمہاری عقل وہاں تک رسائی کرتی ہے؟ اس آسمان سے آگے تو جاتی نہیں تمہاری عقل۔ غیبیات کے اوپر تم کیسے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا تقدیر کے بارے میں بات نہ کرو، ستاروں کے بارے میں بات نہ کرو، ان چیزوں کے بارے میں منع کیا۔ یہ کیونکہ یہ کفر ہے۔ اس لیے عقلی گھوڑے صرف وہاں دوڑاؤ جو تمہاری، جن کو سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، تجربہ کر سکتے ہو۔ کیا اللہ کی صفات کو یہ کچھ کر سکتے ہو؟ اللہ کی ذات و صفات کو نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ تو یہ بڑے بڑے بت ہیں، تو اس لیے ان بتوں سے انشاءاللہ جان چھوٹے گی کبھی۔ تو اسی طرح سے یہ کہنا کہ جی اللہ کی صفات مخلوق کی طرح ہیں، جب اللہ سنتا ہے تو سننے سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ جیسے اللہ دیکھتے ہیں، یہ باتیں ہی کفر ہے۔ اللہ کی صفات جیسی مخلوق کی صفات نہیں ہیں۔ تو اللہ کو تو چھوڑیں شیخ صاحب، کیا مخلوق کی صفات سے لازمات ہے؟ آپ کا چہرہ تو بلی کا چہرہ، دونوں کا چہرہ ایک جیسا ہے؟ بھیڑیے کا چہرہ، آپ کا چہرہ ایک جیسا ہے؟ چہرہ یہ بھی ہے، چہرہ بھی ہے۔ میں نے کہا تھا یہ فقط اتفاق الاسماء ہے، اتفاق المسمى نہیں ہے کہ آپ ایسے قیاس کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دونوں کا ہاتھ جنا، یہ دونوں آپ جوان ایک ہی عمر کے، کیا دونوں کا چہرہ، دونوں کا ہاتھ ایک جیسا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کو چھوڑے، یہ بسمات ہیں، بسمات جانتے ہیں؟ یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں، ساری مخلوق مل بھی جائے، جو پہلے ہی مر کے آئندہ آنے والے، ان کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کس نے یہ کیا؟ کیا کوئی خالق نہیں ہے؟ خود بخود یہ ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، وہ خالق ہے، اتنا با کمال ہے کہ انسان کی عقلیں حیران ہیں۔
اس کی صفات ایسی ہیں جو اس انداز میں پیدا کرتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کی صفات مخلوق جیسے ہیں، اس سے بڑا کوئی کفر نہیں۔ اور تمثیل کی تین قسمیں ہیں، تمثیل کی تین قسمیں ہیں، ایک تمثیل کیفیہ، ایک تمثیل عدد، ایک تمثیل اولویہ۔ دو تمثیل اللہ کے بارے میں جائز نہیں، ایک جائز ہے۔ تمثیل کی دو قسمیں، جائز نہیں، ایک جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں اب بتاتے ہیں آپ کو۔ ابھی تک تو آپ نے یہ سنا کہ تمثیل اللہ کے لیے جائز نہیں، لیکن تمثیل اللہ کے لیے جائز بھی ہے، وہ کیسے؟ اب سنیے۔ تمثیل کی تین قسمیں، ایک تمثیل الکیفیہ، ان یکون فرع مثل الاصل فی الکیفیہ۔ ان یکون فرع کیا ہوتی ہے، اصل کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں فرع اور اصل کو؟ فرع اور اصل وہ ہے کہ جس کے اوپر نص آ گئی، جس کے اوپر نص آ گئی، یہ اصل ہے۔ فرع وہ ہے کہ جس کو آپ اصل پر قیاس کر رہے ہیں۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف نہ کہو۔ کیا ماں باپ کو مارنا جائز ہے؟ اف اصل ہے، اف کیا ہے؟ اصل ہے، اف اصل ہے، مارنا اب یہ قیاس ہے، یہ فرع ہے۔ تو جس میں فرع اور اصل ایک ہی ہوں، ان یکون فرع مثل الاصل فی الکیفیہ، جس میں اصل اور فرع کیفیت میں ایک جیسی ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمثیل الکیفیہ۔ فرع اور اصل ایک ہی طرح کی، سمجھ آئی؟ فرع اور آپ کو ایک چہرہ نظر، واللہ یہ چہرہ تو بالکل اس کے چہرے جیسا ہے، یہ چہرہ آپ نے اس کو اس پر قیاس کر رہے ہیں، بالکل سیم ہو کیفیت میں ایک طرح۔ دوسرا ہے عدد، دوسرا کیا ہے؟ عدد۔ عدد اس کو قیاس شمول بھی کہتے ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، ایسے ہی آتا تھا، اگر میں بول نہیں رہا تھا۔ ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمینیں بھی مثلہن، ان جیسی۔ یہاں مثل عدد میں ہے، یہاں مثل کس میں ہے؟ عدد میں، کیفیت میں نہیں، ٹھیک ہے۔ 7 آسمان عدد ہے، زمین یہ کیا ہے؟ فرع ہے۔ فرع کو اصل پہ کیا، یہاں میں الگ بات کر رہا ہوں، یہاں تو واضح نص موجود ہے نا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یہاں کیا ہے؟ یہاں نص موجود ہے، لیکن یہاں یہ مثل کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ عدد کے معنی میں۔ کس معنی میں؟ کیونکہ زمین آسمان جیسی نہیں ہے، آسمان زمین جیسا نہیں، کیفیت ایک نہیں ہے، لیکن عدد میں ایک ہے۔ آپ کو ادھر چہرہ ملا، کہتے وہ چہرہ بالکل اس کے مثل ہے، انسان کے مثل ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی 2 آنکھیں، 2 کان، ماتھا، ہونٹ، دانت، یہ رخسار، یہ کیفیت میں ایک نہیں ہے، بلکہ کس میں؟ عدد میں، گنتی میں ایک ہے، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، پیٹ، سینہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ عدد میں ایک طرح ہے، یہ کس میں؟ عدد میں ہے۔ تو ان یکون فرع والاصل سواء فی العدد او فی الکیفیہ، یہ کیا ہے؟ تمثیل الکیفیہ و تمثیل العدد، یہ اللہ کے حق میں جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ مخلوق میں کوئی چیز عدد میں اللہ جیسی ہو، اللہ کا چہرہ ہے تو 2 آنکھیں ہونی چاہیے، مخلوق کو اللہ کے چہرے پہ قیاس کریں، مخلوق میں اللہ پر قیاس کریں، کوئی عدد ثابت کریں، کوئی اللہ کے چہرے میں 2 رخسار ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ کے بھی 2 رخسار ہوں گے، چہرے میں دانت ہوتے ہیں تو اللہ کے بھی دانت ہوں گے، چہرے میں ناک ہوتی ہے تو اللہ کی بھی ناک ہوگی، یہ عدد ہے، یہ معنی۔ یہ کیفیت میں کہ اللہ یوسف علیہ السلام کی طرح خوبصورت ہے، بالکل ایسا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، منع ہیں، کفر ہے۔ اللہ رب العزت کی تمثیل بیان کرنا کیفیت میں یا عدد میں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، کفر ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم یہ ہے کہ تمثیل الاولویہ۔ تمثیل الاولویہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں فرع اصل کی طرح نہیں ہو، بلکہ وہ اصل سے زیادہ شدید ہو، زیادہ اولا ہو۔ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف نہ کہو، ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اچھا، کوئی کہتا ہے میں اف نہیں کہتا لیکن میں ڈنڈے مارتا ہوں، آپ کہیں گے او ظالم، اف کہنا جائز نہیں تو مارنا تو بالولا جائز نہیں ہے۔ فرع کیا ہے؟ ڈنڈے مارنا، اصل کیا ہے؟ اف، اس میں فرع کیا ہے؟
اصل سے زیادہ قوی ہے، زیادہ شدید ہے، اولا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کوئی کہتا ہے میں قریب نہیں جاتا، میں زنا کرتا ہوں۔ بھائی قریب جانا جب منع تو زنا تو بالاولا منع ہے، زنا بالاولا منع ہے۔ یہ تمثیل بالاولویہ ہے، یہ تمثیل یہ اللہ کے حق میں جائز ہے، یہ اللہ کے حق میں جائز ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی دلیل سب سے پہلے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اللہ کے لیے مثل الاعلیٰ ہے۔ مثل الاعلیٰ کیا ہے؟ کہ جو کمال مخلوق کے لیے ثابت ہے، جو کمال مطلق مخلوق کے لیے ثابت ہے، وہ اللہ کے لیے بالاولا ثابت ہے، وہ اللہ کے لیے بالاولا ثابت ہے۔ جو چیز مخلوق کے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے بالاولا عیب ہے، اللہ کے لیے بالاولا عیب ہے۔ جو چیز مخلوق کے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے بالاولا عیب ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ معنی ہے کہ اللہ کے لیے ہم کیا ثابت کرتے ہیں؟ مثل اعلیٰ۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی دفعہ بات کی تھی کہ اللہ جب عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے کہا کہ تم نے اپنے آپ پہ کیوں نہیں قیاس کیا؟ جو سنا بولنا شروع کر دیا، اپنے آپ پہ قیاس کر دیتے ہو صحابہ، یہ زنا کے کام تو تم نہیں کر سکتے۔ ایک شریف آدمی تصور نہیں کر سکتا میں جا کر بدکاری کروں، اللہ سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انی اخاف اللہ۔ تو وہ تو نبی کی بیوی، سب سے افضل نبی کی بیوی، وہ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ حتیٰ کہ ایک قصہ بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے۔ ایک عورت، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، وہ اس کا شوہر باہر سے آیا، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے لوگ باہر عائشہ کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن سب بکواس جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا تمہیں کیسے پتہ کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا ادھر ہو، یہاں بیٹھو، کہ جو باتیں یہ لوگ عائشہ کے بارے میں کر رہے ہیں تم یہ کام کر سکتی ہو؟ کہا توبہ توبہ، میں تو نہیں کر سکتی۔ کہا تم میری بیوی ہو کہ نہیں کر سکتی، تو نبی کی بیوی کیسے کر سکتی؟ نبی کی بیوی کے لیے کیسے؟ اور اللہ نے قرآن وحی اتار کر آپ کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ تہمت لگانے والوں نے لگائی، مریم پہ بھی لگائی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اللہ نے برات ایسی اتاری۔ تو یہ للہ المثل الاعلیٰ ہے، سمجھ آئی؟ جو اللہ کے لیے دیکھنا نہ دیکھنا عیب ہے، بات کرنا کمال ہے، نہ بات کرنا عیب ہے، دیکھنا سننا کمال ہے، بات کرنا کمال ہے، خوبصورت چہرے کا ہونا کمال ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کرے، یہ عیب ہے۔ حرکت نہیں کر سکتا، بات نہیں کرتا، سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ مخلوق کے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے بالاولا عیب ہے۔ یہ مخلوق کے لیے کمال مطلق ہے، اللہ کے لیے بالاولا کمال مطلق ہے۔ یہ قاعدہ بتلایا، اصول بتلایا، ضابطہ بتایا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، تو اس لیے آگے چل کے بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں۔ یہ قاعدہ اس لیے سمجھا، تمثیل کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھائی، اور تمثیل قرآن و سنت میں حرام ہے۔ تمثیل کی 3 قسمیں ہیں، لیکن ابھی اب بات پوری نہیں ہوئی، سمجھی نہیں۔ کیا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر تمثیل، بغیر تشبیہ، تشبیہ بدون تشبیہ، تشبیہ کا کیا تشبیہ بھی اللہ کے حق میں جائز نہیں ہے؟ کیا تشبیہ بھی اللہ کے حق میں جائز نہیں ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو میرے خیال میں ٹائم نہیں ہے، میں نے تشبیہ کی تشریح کرنی ہے، پھر دونوں میں فرق کرنا ہے۔ تمثیل تشبیہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، کچھ کہتے ہیں تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان سے قول راجح کیا ہے، کہاں کہاں اللہ کی تشبیہ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، کیا دلائل ہیں، تو تمثیل کی کیا تفصیل ہیں، پھر اللہ اسماء و صفات کیا ہے، تھوڑی یہ بات سمجھانی ضروری ہے، چونکہ طلباء کے لیے یہ آنی ضروری ہے، اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا ہے۔ بس انشاءاللہ کل اس کو لپیٹ دیں گے، کوشش کریں گے اس موضوع کو ختم کر دیں گے، یعنی ایک پیریڈ اور لے کر پھر اس کو آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر عوام کو بھی درمیان میں ڈالیں گے، چونکہ یہ باتیں عوام کی سمجھنے کی مشکل ہیں، لیکن آپ اتنے دور سے آئے ہوئے، پنجاب سے، کسی جگہ سے، کچھ تو لے کر جائیں، اگرچہ تفصیل نہیں لیکن موٹی موٹی جھلکیاں تو دیکھتے ہوئے جائیں، اس کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے جائیں۔ اس روشنی میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو باتیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی، پھر لوگوں کی غلطیاں بھی پتہ چلے گی، یہ اس کا مطالعہ نہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، فلانی۔ صالح عثیمین نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس کے اوپر، صالح عثیمین کے نزدیک تشبیہ جائز ہے،
میرے نزدیک تشبیہ میں تفصیل ہے، وہ جائز نہیں ہے. کیا دلائل ہے، کس کا کیا ہے؟ جب آپ مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو سامنے چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دوسرے شیخ کی باری ہے. تو ویسے بھی گھنٹہ سوا گھنٹہ روزہ رکھ کے بولنا کافی ہے، تو باقی باتیں انشاءاللہ پھر ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.